جب ہم لوگوں کو بھول جائیں گے اس وقت بھی فراق کی یاد تازہ رہے گی۔ یہ الفاظ تھے جناب جگر مراد آبادی کے، جو انہوں نے فراق گورکھپوری کے لیے کہے۔ فراق گورکھپوری 28 اگست 1896 میں ہندوستان کے شہر گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ وہاں کا ماحول بہت علمی اور ادبی تھا۔ فراق کے والد منشی گورکھ پرساد عبرت بھی اپنے زمانے کے بڑے شاعر تھے، جن کی شاعری خواجہ الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد جیسے علماء کو چونکا چکی تھی، اور اسی ماحول میں فراق کے ذوق کی تربیت ہوئی۔ فراق کی جمالیاتی حس کا یہ عالم تھا کہ وہ بچپن میں کسی کم صورت کی گود میں بھی نہیں جاتے تھے۔ اس کا ذکر انہوں نے اپنی نظم ہنڈولہ میں بھی کیا ہے۔ فراق کی اسی جمالیاتی حس نے اردو شعر و ادب کو ان کے ہاتھوں خزانے مہیا کیے۔ رگھوپتی سہائے جو ابھی فراق نہیں بنے تھے، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحان امتیازی نشانات سے پاس کرتے رہے۔ اپنے انتہائی ذہین ہم مکتبوں سے وہ نشانات میں آگے نہ بھی رہے ہوں تب بھی معلومات میں بہت آگے ہوتے۔ اساتذہ کے چہیتے تھے۔ جب اوائل عمر میں فراق نے شعر کہنے شروع کیے تو ان کے کلام کے تیور کچھ یوں تھے: دل دکھے روئے ہیں شاید اس جگہ اے کوئے یار، خاک کا اتنا چمک جانا ذرا دشوار تھا۔ فراق نے زندگی کی دھوپ زیادہ جھیلی ہے اور چھاؤں کچھ کم ہی ان کے حصے میں آئی۔ فراق کی زندگی کے کئی المیوں نے انہیں بس نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ازدواجی زندگی تو تھی ہی المناک، پھر دو جوان بھائیوں کا انتقال، جوان بیٹی کا داغ فرقت دے جانا، ایک بدنصیب خبط الحواس بیٹے کا عین جوانی میں خودکشی کر لینا، ان سبھی اذیتوں نے فراق کو موم کی طرح نرم بنا دیا تھا۔ بنیادی طور پر فراق غزل کے شاعر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری اصناف میں انہیں کوئی خاص مرتبہ نہیں ہے۔ در حقیقت فراق نئے عہد کے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے غزل، نظم، رباعی اور غزل کی تنقید ہر جگہ اپنی اہمیت کا احساس دلایا ہے۔ وہ ایک اچھوتے لہجے کے ساتھ غزل کی دنیا میں داخل ہوئے اور آخر کار غزل کی دنیا پر چھا گئے۔ چند مشہور اور چنندہ گائی جانے والی غزلیں ہیں: بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ غزل کا ساز اٹھاؤ بڑی اداس ہے رات، نوائے میر سناؤ بڑی اداس ہے رات۔ غزل کا ساز اٹھاؤ بڑی اداس ہے رات، نوائے میر سناؤ بڑی اداس ہے رات۔ شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئیں۔ فراق کی غزلوں کا بنیادی موضوع حسن و عشق ہیں، جو ان کی جمالیاتی احساسات کو پوری طرح سامنے لاتے ہیں۔ ہندو دیو مالائی قصوں سے انہوں نے غزل کو ایک خاص دلکشی عطا کی ہے، اور اسی سلسلے میں وہ ہندی کے نرم اور شیریں الفاظ بھی بڑے سلیقے سے استعمال کرتے ہیں۔ تنقید کے میدان میں بھی فراق کا اپنا مقام ہے۔ فراق اردو کے تاثراتی نقاد بھی ہیں۔ ان کے تنقیدی مضامین اردو ادب میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اردو کی عشقیہ شاعری کی ماہیت و حیت، میر پر ان کا مقالہ اور ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ اندازے تنقید کے میدان میں فراق کے مقام کی نشاندہی کرتے ہیں۔ فراق نے تیسری دہائی کے اواخر میں اردو شاعروں پر انگریزی میں تنقیدی مضامین لکھے۔ غالب پر ایک مقالہ رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ میں شائع ہوا تھا۔ پھر مجنوں گورکھپوری سے میل جول بڑھا اور تنقیدی ذوق چمک اٹھا، تنقیدی مضامین لکھتے رہے۔ اس کے بعد نیاز فتح پوری سے تعارف ہوا اور قربت بڑھی تو ذوق تنقید اور بھی نکھر آیا۔ فراق کا شمار عصر حاضر کے چند گنے چنے بلند پایہ شاعروں میں ہوتا ہے۔ فراق جیسے تخلیق کار روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ شاعری کے میدان میں فراق ایک عہد آفریں شخصیت کے مالک ہیں۔
فراق نے جوش کو شاعر اعظم تسلیم کر کے اپنے بڑے پن کا ثبوت دیا ہے۔ فراق کا علمی تبحر ان کی بصیرت لاسانی تھی۔ فراق ہمیشہ شاعری کے افق پر تابناک ستارے کی طرح چمکتے رہیں گے۔